تنویر کاظمی اپنے نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے، یعنی دنیا کو تنویر کی نظر سے دیکھیں۔ ایک بہت اہم ٹاپک میں ڈسکس کر رہا ہوں آج کہ کیا ہم فوت شدہ یعنی جن کی وفات پا گئی دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم فوت شدہ لوگوں سے یعنی رسولوں، پیغمبروں، مذہبی رہنماؤں، نیک لوگوں اور اماموں سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ یہ ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں بے امنی، افراتفری، نفرت، قتل و غارت اور جنگیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر اس موضوع کو صحیح طور پر سمجھا جائے تو یہ اربوں لوگوں کو دوبارہ خوشحالی، کامیابی کی طرف لوٹنے میں اور شیطان جو انسانیت کا کھلا دشمن ہے کہ چنگل سے نکلنے میں مددگار ہوگا۔ اس مسئلے پر اختلافات کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں ہر جگہ بے امنی، انتشار نفرت اور کروڑوں قتل ہو چکے ہیں۔ قتل و غارت گری اور جنگیں پھیل چکی ہیں۔ تو لیکن براہ کرم سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ محض میری رائے ہے۔ اگر آپ کے پاس سے زیادہ معلومات ہوں تو مجھے ضرور بتائیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ خدا یعنی اللہ کون ہے، بھگوان ایشور جو پوری دنیا کا کائنات کا مالک ہے، وہ کون ہے؟ وہ پوری کائنات کا خالق ہے۔ وہ ہر جاندار کو رزق دینے والا، وہ سورج، چاند، ستاروں، زمین، جانوروں، درختوں، پھلوں اور سبزیوں کا خالق ہے۔ وہ وہی ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے۔ اس کی تخلیق کی ہر چیز اس کے حکم کے مطابق ایک نظم و ضبط اور ترتیب سے چلتی ہے۔ اللہ گاڈ کے قوانین پہ عمل نہ کرنے سے سزائیں، افراتفری، زلزلے، طوفان، بیماریاں، جنگیں اور مصائب پیدا ہو سکتے ہیں۔ پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان کون ہے، یعنی سیٹن، ڈیول، شیطان، اور وہ انسانیت کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اسلامی عقائد کے مطابق انسانیت کے ساتھ اس کی دشمنی اس وقت شروع ہوئی جب خدا نے آدم کو پیدا کیا، پہلے انسان کو۔ ابلیس نے محض اپنے تکبر کی وجہ سے آدم کے آگے سجدہ کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے انکار کر دیا۔ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ برتر ہے، بدتر ہے، یعنی بڑا ہے، کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے جبکہ آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اس تکبر کی وجہ سے گاڈ نے اسے مردود کر دیا۔ تو ابلیس نے تنہا عہد کیا کہ وہ اپنی زندگی قیامت کے دن تک انسانیت یعنی آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے وقف کر دے گا، اور اللہ نے انسانوں کی آزمائش کے طور پر اسے یہ مہلت دے دی۔ قرآن واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ شیطان کے پاس کوئی جسمانی طاقت یا اپنا اختیار نہیں ہے جس سے وہ کسی کو گناہ کرنے پر مجبور کر سکے۔ اس کی بجائے انسانیت کے خلاف اس کی جنگ مکمل طور پر نفسیاتی اور روحانی ہے۔ وسوسہ اندازی وہ انسانی ذہنوں میں براہ راست باریک شک پیدا کرنے والے اور برے خیالات ڈالتا ہے، جس سے نقصان دہ عمل دلکش اور خوبصورت نظر آنے لگتے ہیں۔ دھوکہ اور جھوٹے وعدے وہ انسان کی کمزوریوں جیسے لالچ، تکبر اور غربت کی طرف خوف کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور دائمی زندگی یا دنیاوی کامیابی کے جھوٹے وعدے کر کے انسان کو خدا بھگوان اللہ سے غافل کر دیتا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی پیدائش، موت اور پھر روز قیامت دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پیدائش کیا چیز ہے؟ سورہ طٰہٰ میں قرآن میں یہ کہا جاتا ہے، سورہ طٰہٰ نمبر 20 آیت نمبر 55، اس زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے۔
اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ سورہ مریم نمبر 19 آیت نمبر 33۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں معجزاتی کلام: اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ سورہ مومنون نمبر 23 آیت نمبر 12۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ رحم میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے اسے نطفے کو جونک کی طرح کا ایک لوتھڑا بنایا، پھر اس لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر اس بوٹی سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک بالکل دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کیا۔ پھر بڑا بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ موت کیا چیز ہے؟ موت کو ہر جاندار کے لیے ایک طے شدہ اور ناگزیر وقت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جو دنیاوی زندگی اور آخرت کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے۔ تو لہٰذا دیکھتے ہیں قرآن کی آیتیں کیا کہتی ہیں۔ سورہ انبیاء نمبر 21 آیت نمبر 35۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی کے ذریعے آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ جمعہ نمبر 62 آیت نمبر 8۔ کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ یقیناً تمہیں مل کر رہے گی، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی مرنے کے بعد جو کائنات کا مالک ہے، خدا بھگوان ہے، اسی کی طرف واپس جائیں گے، اور جو چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اب دیکھتے ہیں فرشتے کیا چیز ہیں، روحیں، اور دوبارہ جی اٹھنا ہے، اور قیامت کے دن کے بارے میں کیا ذکر ہے۔ قرآن براہ راست ان منکرین کو جواب دیتا ہے جو اس بات پر شک کرتے ہیں کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتی ہیں، کہ ہماری بوسیدہ ہڈیاں دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتی ہیں، اور بیان کرتے ہیں کہ دوسری بار پیدا کرنا گاڈ اللہ بھگوان کے لیے اتنا ہی آسان ہے جتنا پہلی بار پیدا کرنا۔ سورہ مومنون نمبر 23 آیت نمبر 15۔ ہم یقیناً تم اس کے بعد مرنے والے ہو، پھر یقیناً تم اس کے بعد مرنے والے ہو، پھر یقیناً تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ ایک اور آیت ہے سورہ یاسین نمبر 36 آیت نمبر 78۔ اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ انسان اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب کہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ کہہ دیجئے ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کی تخلیق کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اسی ٹاپک میں سورہ فاطر نمبر 35 آیت نمبر 22 ہے۔ اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، بلا شبہ اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ اس سے صاف ظاہر کلیئرلی یہ ڈیفائن کریے کہ جو گریوز میں انسان بریڈ ہیں ان کو کسی چیز کی آواز نہیں آتی، بلکہ وہ کسی اور فارم میں مردہ حالت میں پڑے ہوتے ہیں۔ سورہ نمل نمبر 27 آیت نمبر 80 اور سورہ روم نمبر 30 آیت نمبر 52۔ بلا شبہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہوں۔ یہاں بھی کلیئرلی میسج ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ سورہ مومنون نمبر 23 آیت نمبر 99۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتے ہیں اے ہمارے رب مجھے یعنی ہمیں واپس بھیج دیجیے تاکہ ہم اس دنیا میں نیک اعمال کریں جسے ہم چھوڑ آئے ہیں۔ ہرگز نہیں، تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، اور ان کے پیچھے ایک برزخ ہے
اس دن تک کے لیے جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو برزے کے ایک انویزیبل وال کے طور پہ بتائی گئی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ میرے کچھ تجربات ہیں، وہ فی الحال میں نہیں بتا سکتا، لیکن وہ ایک پوری کی پوری دنیا ہے جو اوپر آسمان اور زمین کے درمیان میں ان کی روحیں وہاں پہ ویٹ کر رہی ہیں، یا جو بھی ان کے بارے میں فیصلہ اس کا ذکر اللہ نے پوری ڈیٹیل میں نہیں کیا۔ سورہ نحل نمبر 16 آیت نمبر 32۔ وہ لوگ جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ سورہ نازعات نمبر 79 یعنی 79 نمبر آیت نمبر 1۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے کھینچ نکالتے ہیں، یعنی برے لوگوں کی روح، اور ان کی جو نیکوکاروں کی روحیں نرمی سے کھول دیتے ہیں، یعنی نرمی سے نکالتے ہیں۔ یعنی جب موت آتی ہے تو روح جو ہے وہ جو اینجلز کی ڈیوٹی لگی ہے، یعنی کہ فرشتوں کی، وہ آتے ہیں اور روح ہمارے جسم سے نکل جاتی ہے۔ جس طرح آپ الیکٹریسٹی کا ٹرانسفارمر گھر میں ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ جیسے مین سوئچ بورڈ سے آن ہوتا ہے تو پورے گھر کی روشنی آن ہو جاتی ہیں، ٹیلی ویژن چلنے لگتے ہیں، لیپ ٹاپ چلنے لگتے ہیں، ریفریجریٹر چلنے لگتا ہے، اور کئی اکوپمنٹ چلتے ہیں۔ تو جیسے مین سوئچ آف کر دیں گے تو وہ ہر چیز بند ہو جائے گی۔ اسی طرح جب روح جو ہے اس کا عمل یہی ہے کہ جیسے وہ جسم سے نکلے گی، جب موت کا حکم آتا ہے، کائنات کا مالک جو ہے وہ فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں رحم میں ہوتا ہے، یعنی اس کی ہڈیاں جو بھی بنتی ہیں اور پھر ہم اپنی روح پھینکتے ہیں، تو روح جو ہے وہ بلانگس ٹو آل مائٹی گاڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح جب ان کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو وہی روح جو ڈالی گئی تھی جسم میں قطرے میں، وہ واپس چلی جاتی ہے، اس کو لے جایا جاتا ہے ایک وقت مقررہ تک، یا جس کا فیصلہ کئی جگہوں پہ یہ بھی ہے کہ اسی وقت فیصلہ ہو سکتا ہے، یا وہ برزخ میں رہیں گے اس اوپر جو ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی کچھ چیزیں اویلیبل ہیں قرآن کے اندر۔ سورہ انعام نمبر 6 آیت نمبر 93۔ کاش آپ دیکھیں جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھاتے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس وجہ سے جو تم پر اللہ پر ناحق یقین، اس پر تم اللہ پر ناحق باتیں کیا کرتے تھے اور اس کی آیات یعنی اس کی کتاب کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے۔ اس میں بھی یہ کلیئر بتایا جا رہا ہے کہ وہ جب ان کی ہاتھ بڑھاتے ہیں فرشتے، یعنی کہ جب روح نکالنے لگتے ہیں باڈی سے۔ سورہ انفال نمبر 8 آیت نمبر 50۔ اور کاش آپ دیکھیں جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں، وہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مار رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلنے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ کچھ لوگوں کے بارے میں ایسے ہے جن کو اسی وقت سزا شروع ہو جائے گی۔ سورہ فاتر نمبر 35 آیت نمبر 9۔ اور اللہ ہی ہے جو ہوائیں چلاتا ہے تو وہ بادلوں کو اڑاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک مردہ زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتے ہیں، اس طرح دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ سورہ فصلت یعنی کہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 41 سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 39۔ اس کی نشانیوں میں یہ ہے کہ آپ زمین کو بنجر دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ بھرتی ہے اور پھولتی ہے۔ یقیناً جس نے اسے زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ بڑی امپورٹنٹ ورس ہے جو آپ کو سمجھائے گی کہ مردوں یعنی جو انسان مر جاتا ہے ان کے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن جس طرح پانی کے بعد وہ ایک زمین مردہ اٹھ جاتی ہے، اس پہ چیزیں نکلتی ہیں، اسی طرح قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو انسان قبروں سے جو بالکل مٹی بن چکے ہیں دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ سورہ کاف نمبر 50 آیت نمبر 9۔ اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا،
پھر اسے باغات اور کٹنے والا اناج اگایا اور کھجور کے لمبے درخت جن کے خوشے تہ بتائے ہوتے ہیں بندوں کے رزق کے لیے. اور ہم نے اس پانی سے ایک مردہ شہر زمین کو زندہ کر دیا. اسی طرح قبروں سے نکلنا ہوگا. یعنی وہ زمین جو مردہ تھی وہ آپ دیکھیں گے اس میں ہریالی اگتی ہے پانی برستے ہی. بیج جو مردہ ہوتے ہیں وہ ایک دم ان میں سے چیز یہ حکم الہی کی طرف سے ہوتا ہے. سورہ زخرف نمبر 43 آیت نمبر 11. جس نے آسمان سے ایک مقررہ مقدار میں پانی اتارا پھر ہم نے اس کے ذریعے ایک مردہ شہر کو زندہ کر دیا. اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے. سیم چیز ہے. اللہ فرماتا ہے میں ہمیشہ اب ایک اور ٹاپک جو اسی کے فیور میں ہے کہ کیا جو جتنے بھی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ڈسیزڈ چاہے وہ اولیاء انبیاء مرسلین ہیں کیا وہ ہماری بات سنتے ہیں؟ اب اللہ کی ذات قرآن میں یہ بھی کہہ رہی ہے گاڈ بھگوان اللہ فرماتا ہے میں ہمیشہ تمہارے قریب ہوں اور تمہاری باتیں سنتا ہوں. کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. کوئی بیچ میں میڈیٹر کے طور پہ پورے قرآن میں خالی ہے کہ قدرت کہہ رہی ہے میں اتنا کائنات کا بہت پاورفل ہوں کہ میں ہر انسان ہر جاندار کی روزی بھی میرے ہاتھ میں ہے. ہر چیز میں جو ہے اس کی بات سنتا ہوں. شہر ایک سے زیادہ قریب ہوں. سورہ ہود نمبر 11 آیت نمبر 6. اور زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ بھگوان گاڈ کے ذمہ نہ ہو اور وہ اس کے رہنے کی جگہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے. سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے. اسی سپورٹ کے لیے کچھ آیت اور بھی ہیں. سورہ عنکبوت نمبر 29 آیت نمبر 60. اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے. اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی یہ وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. توحید کا میسج کلیئر ہے کہ بیچ میں انٹرسیشن میڈیٹر بیچ میں درمیان میں سفارش کی یا کوئی انسان جا کے کسی مردہ انسان سے مانگتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. کائنات کا مالک ہمیشہ سے تھا ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ سے ہے. اور وہ ہمارے ابھی ہم سوچتے بھی نہیں ہیں تو اس کو پتہ ہوتا ہے کیا کرنا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں. سورہ کاف نمبر 60 آیت نمبر سورہ کاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 16. اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہم جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. بہت امپورٹنٹ اہم ہے کہ کائنات کا مالک کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا. نفس دو ہیں نفس امارہ نفس لوامہ. تو امارہ جو ہے وہ لگاتار خواہشات کو بڑھاتا ہے. انسان سے کہتا ہے اور بھی کچھ کر اور پیسے بڑھا اور یہ کرے. وہ ڈیزائرز کو انلمیٹڈ بڑھاتا ہے. اور نفس لوامہ جو ہے وہ ایک وزڈم والا نفس ہے روح ہے. وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ سوچو سمجھو کوئی کام کرنے پہلے سوچو. پھر وہ ہدایت لیتی ہے وہ جو نفس ہے اور پھر وہ اس کے اندر جو انسان کے اندر ایک بڑا سخت قسم کا نفس ہمارا اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو جو تو اپنے نفس کو کنٹرول ہو جائے سنتا ہے اگر بات دوسرے نفس کی تو وہ تو کامیاب ہو جاتا ہے. اور جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے جو ہمارا دشمن ازلی یعنی ڈیول راکشس وہ جب وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ جو نفس دوسرا ہے ہمارا اگر اس کی سنتا ہے تو پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. پھر وہ برے کام کرتا ہے پھر وہ تباہی کرتا ہے. تو اللہ نے یہی کہا ہے کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو. سورہ بقرہ نمبر 2 آیت نمبر 186 میں بھی کچھ اس طرح کی انفارمیشن ہے. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ یقیناً میں قریب ہوں. میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اور جب وہ مجھے پکارتے ہیں پس انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. یہاں بہت کلیئر میسج ہے. آئی ایم کنٹرول دا انٹائر یونیورس. میں بنانے والا ہوں میں سنتا ہوں. مجھے کسی کی سفارش یا بیچ میں کی فی الحال ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو سپورٹ کوئی اور باقی جو تخلیق ہے فرشتوں کی اور دوسرے جو ہیں نیک لوگ ہیں اس کے بارے میں بھی ایک آیتیں ہیں کہ کچھ رول پلے ہوتے ہیں ان کا. لیکن قدرت کہہ رہی ہے کہ آئی ڈو ناٹ نیڈ اینی بڈی ایلس. کوئی اور نہیں مجھے ضرورت پڑتی. سورہ بقرہ نمبر 2 آیت نمبر 48.
اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسرے جان کے کام نہیں آئے گی. کلیئر میسج ہے پکارنے میں اور مدد مانگنے میں، کہ جب ہم کسی مدد مانگتے ہیں تو یہاں کہہ رہا ہے اللہ میاں ڈرو اس دن سے، یعنی قیامت کے دن سے، جب کوئی کسی انسان کے کام نہیں آئے گا اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. سفارش قبول نہیں کی سکتے. نہ اس کا کوئی فدیہ یعنی بدلہ لیا جائے گا اور نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی. آپ کے سامنے قرآن میں، توریت بائبل میں 3 بڑے امپورٹنٹ میسیجز ہیں، 2 خاص میسیجز ہیں. ایک تو جو پروفٹ نوح تھے، جو 950 سال تک نوح نے خدمت کی، اور جب طوفان نوح آیا اور ہر چیز ڈوب رہی تھی، تباہ ہو رہی تھی، اور ان کا بیٹا اور بیوی بھی ڈوبنے لگے، تو انہیں دعا کی کہ اے کائنات کے مالک، تم نے تو وعدہ کیا تھا میرے فیملی کو بچائے گا. تو سفارش کی انہوں نے، کوشش کی، نبی تھے، رسول تھے، کہ میں نے سوچیں 950 سال تک دن رات خدمت کی، اور جواب کیا ملا؟ نوح خاموش ہو جا، تمہیں نہیں پتہ. غیر و عمل و صالح، ان لوگوں کے اعمال ٹھیک نہیں تھے، سفارش رد کر دی گئی. اپنی فیملی کی سوچیں. اس خوش فہمی مت بیٹھیں کہ آپ کسی کے پاس جائیں گے، کسی بزرگ کے پاس، اور وہ آپ کی مدد کر سکے گا. مرنے کے بعد دنیا میں نہیں کر سکتے تو مرنے کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں، پوری پوری تباہ ہوتے ہیں شہر، اور جو وہاں پہ لوگ قبرستان میں نیک لوگ پڑے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے. ان کا کام صرف یہ تھا آپ کو پیغام دیتے، آپ کو سمجھایا انہوں نے جب تک زندہ تھے کہ یہ راستہ اچھا ہے، یہ راستے قبول کرو. راستہ اگر آپ اچھا قبول کر لیتے، ان کی بات مان لیتے، وہ ٹھیک تھا. لیکن جب وہ مر گئے، ہڈیاں ہو گیا، ان کی روحیں واپس چلے گئیں، اس کے بعد اللہ نے کنٹرول، اللہ اس کے اینجلس کا ہے، اور اس کی جو بھی نامینیٹڈ روحیں ہیں. سورہ بقرہ نمبر 2 آیت نمبر 254. اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی سوداگری ہوگی، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی سوداگری ہوگی، نہ کوئی دوستی، اور نہ کوئی سفارش. پھر وہیں آگے سفارش، انٹرسیشن نہیں ہو سکتی. جو میرے 2 اعمال، جہاں 2 فرشتے بیٹھے ہوئے 24 گھنٹے رائٹنگ کر رہے ہیں، دے آر رائٹنگ میں بک، میری کتاب لکھی جا رہی ہے. وہ فیصلہ کرے کتاب کہ تمہیں میسج ملا تھا، تم نے کیا عمل کیا. سورہ نحل نمبر 16 آیت نمبر 89. اور اس دن کی جب ہر امت میں خود، یہ بڑی اہم آیت ہے، اور اس دن کی جب ہر امت میں خود انہی میں سے ایک گواہ کھڑے کیے جائیں گے جو ان پر گواہی دے گا، اور ہم آپ کو یعنی پرافٹ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے. تو اولیاء انبیاء مرسلین جو بھی نیک لوگ ہیں وہ گواہی دیں گے آپ کے خلاف. کیوں؟ وہ یہ کہیں گے ہم نے آئے تھے ان کو سمجھانے کے لیے، پوری گائیڈنس دی تھی، شیطان نے بھی وسوسہ کیا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ اللہ تجھے چھوڑ کر اس کی بات مانے جو ان کا دشمن ہے. تو سفارش کام نہیں آئے گی اس دن، صرف گواہی پیش کی جائے گی. اس خوش فہمی سے نکلیں، آپ کے جو عمل ہیں اس پہ فیصلہ ہوگا. دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کو ڈگری ملتی ہے اگر آپ پڑھتے ہیں، آپ کو جاب اچھی ملتی ہے جب آپ ہائی ایجوکیشن بڑی لیتے ہیں، تعلیم لیتے ہیں. آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں جب آپ اچھے کام کرتے ہیں. اسی طرح قیامت کے دن بھی یہی فیصلہ ہوگا، سفارش کے ذریعے نہیں فیصلہ ہوگا. سورہ مائدہ نمبر 5 آیت نمبر 117. قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اور میں ان پر اس وقت تک گواہ تھا جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا. عیسیٰ گواہی دے رہے ہیں قیامت کے دن اپنی قوم کے بارے میں، اور میں ان پر اس وقت تک گواہ تھا جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا. پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، اے اللہ گاڈ کریٹر، تو ہی ان پہ نگران تھا، اور تو ہر چیز پر پوری طرح گواہ ہے. سفارش نہیں قبول ہوئی، سفارش نہیں کی گئی. گواہی پیش کی کہ جب تک میں رہا میں ان کو یہی کہتا رہا کہ تیرے احکامات، تیری کتابوں کے رولز کو فالو کریں، ان کے معنی. اس کے بعد تو مجھے نہیں پتا کیا ہو. قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، پھر کہ قیامت تک تو میں اس کے درمیان کیا مجھے نہیں پتا. بہت اہم آیت ہے جو بہت بڑی غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے ضروری ہے آپ سب کی. آپ اپنے جھگڑے چھوڑ دیں، آپس میں محبت کریں، اچھے عمل کریں، ایک دوسرے کی خدمت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ
اچھی تعلقات بنائیں۔ سورہ مائدہ آخری سورہ ہے، سورہ مائدہ نمبر 5، آخری سورہ سے مراد ہے کہ آخری ٹاپک جو اس میں ریفرنس کے حساب سے سورہ مائدہ نمبر 5 آیت نمبر 109۔ اس دن سے جب اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا رسولوں کو، جب تک دنیا آئی اور بنتی اور اینڈ پہ ہے، اس دن رسولوں کو سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، گواہی تو دو ذرا مجھے۔ وہ کہیں گے ہمیں کچھ نہیں پتا، بلا شبہ تو ہی تمام چھپی ہوئی، بلا شبہ اے گاڈ کریٹر بھگوان، تو ہی تمام چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے۔ یہاں پہ سفارش نہیں ہو رہی، درمیان میں آپ کو فائدہ نہیں مل رہا۔ انہیں کہا کہ ہم سب فرمائیں گے، یہ رسولوں کو کہیں گے تم نے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کے تمہاری طرف بڑھ جائیں، تمہارے پیچھے مانگنا شروع کر دیں، چیزیں بنائیں۔ وہ کہیں گے ہمیں کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ان جب موت آتی ہے وہ کہیں گے ہمیں کچھ نہیں پتہ، بلا شبہ تو ہی تمام چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا۔ اب آئیے ہم ان آیات کی بنیاد پہ دنیا بھر میں ہمارے موجودہ نظریات اور رسومات کا جائزہ لیں۔ جو انسان چلے جاتے ہیں، فوت شدہ لوگوں کی یاد میں کتنی دنیا میں کیا چیزیں ہیں، لاکھوں کے حساب سے مزارات اور مقبرے بنانا، بلڈنگیں بنانا، ان سے مدد مانگنا جو انسان دنیا سے چلے گئے ہیں، یا انہیں انسان اور خدا کے درمیان وسیلہ یا سفارشی بنانے کے لیے پکارنا۔ اب آپ سوچیں، آج دوبارہ پڑھیں، دوبارہ سنیں، میری جو بات ہے اس کو 2-3 دفعہ سنیں، آپ خود فیصلہ کریں کہ ایک انسان جو دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی روح ڈپارٹ کر جاتی، روح چلی گئی چھوڑ کے، اور جسم ایسا ہی ہے جس طرح ایک سوکھے پتے جب گرتا ہے درخت سے، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بھس بن جاتا ہے۔ تو فوت شدہ لوگوں کی یاد میں لاکھوں مزارات، مقبرے بنانا، ان سے مدد مانگنا، یا انہیں انسان اور اللہ کے درمیان وسیلہ یا سفارشی بنانے کے لیے پکارنا، وہ خود فیصلہ کریں۔ کیا اللہ بھگوان گاڈ کو واقعی کسی سفارشی یا وسیلے کی ضرورت ہے؟ سوچیں۔ آئیے اوپر دی گئی آیات کی روشنی میں سنجیدگی سے سوچیں۔ آئیے اوپر دی گئی ہوئی آیات کی روشنی میں سنجیدگی سے سوچیں۔ یہ پوری دنیا کا پرابلم ہے، یہ مسئلہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ ہم اپنے فوت شدہ انبیاء، اولیاء، مرسلین کی بنیاد پہ قتل کر رہے ہیں۔ وہ بہتر تھا، وہ بہتر ہے، یہ اچھے ہیں، وہ اچھے ہیں، وہ پیر اچھے ہیں، وہ نبی اچھے ہیں۔ عیسائی یہود عیسیٰ کے نام پہ لاکھوں مرڈر کر رہے ہیں۔ مسلمان پرافٹ محمد، ان کی اولاد کے معاملے میں آپس میں ایک دوسرے کے تباہ کر رہے ہیں۔ بدھسٹ جو چائنیز، جاپان، جو بھی کوریا تھا، وہ بدھا کے نام پہ ایک انسان جو دنیا سے جا چکا ہے، اس کا اسکیلٹن بنا کے اس کے نام پہ مرڈرز کر رہے ہیں۔ کوئی مریم کے نام پہ مرڈر کر رہا ہے، میری کے نام پہ، کوئی بڑے بزرگ کے نام پہ قتل کر رہے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، یہ کون ہے جو آپ کو وسپر کر رہا ہے؟ کون ہے جو آپ کے دل میں وسوسہ ڈال کے کہہ رہا ہے کہ یہ سوچو؟ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں، اب آپ فیصلہ کریں کہ کہیں جو انسانیت کا دشمن، کائنات کا مالک کا کریشن جو آدم کو بنایا گیا تھا، کہ تم میرے بعد پوری دنیا کے لیڈر ہو، کیا اس کو تباہ کرنے وہ کامیاب نہیں ہو گیا؟ کیا مردہ لوگوں سے جو دنیا سے جا چکے ہیں، وفات پشت نیک لوگ، اچھے لوگ، ان سے کوئی مدد ملتی ہے؟ کیا کبھی آپ کو پتہ لگا مدد ملتی ہے؟ یا یہ مزارات، مقبرے انسانیت کے درمیان مزید تقسیم اور نفرت پیدا کر رہے ہیں؟ یہ بجائے مدد کرنے کے کیا ہمارے درمیان انسانیت کو تباہ نہیں کر رہے؟ ہمارے درمیان تقسیم اور نفرت پیدا نہیں کر رہے؟ آئیے دوبارہ اللہ گاڈ بھگوان کے راستے کی طرف لوٹ آئیں۔ آئیے جو پوری کائنات کا خالق ہے، اور ایک اللہ کے تحت، گاڈ کے تحت ایک خاندان بن جائیں، ایک فیملی۔ ہم سب آدم کی اولاد ہیں جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ایک فیملی، ایک خاندان ہے۔ آئیے ہر قصبے، شہر، ملک اور پوری دنیا میں امن، خوشحالی اور محبت قائم کریں۔
اللہ آپ سب پر برکت فرمائے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. گاڈ کیئر اباؤٹ یو. ٹیک کیئر. بائے.